بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک 2 رکنی بینچ ہے، وہ بہت ہی اہم ترین جو مقدمات ہے بلکہ درخواست ہے اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پشاور میں یہ درخواست دے دی گئی ہے کہ ہمارے جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے اور ہمیں ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں وہ واپس کی جائیں، یعنی جو پرپورشن ہمارا بنتا ہے اس کے حوالے سے ہمیں اپنی جو نشستیں ہیں وہ دی جائیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہے اور کم بیک کرے گی انشاءاللہ پی ٹی آئی، اور یہ جو بھی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو ہر صورت جو پی ٹی آئی ہے اور عوام ہے وہ اب واپس کرے گی۔ اور اداروں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر یہ جو دن دہاڑے اور سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ڈالا گیا ہے اس کے نتائج کسی قدر بھی بہتر اور ملکی مفاد میں نہیں نکلیں گے۔ ادھر دوسری طرف جو پشاور ہائی کورٹ میں جو سماعت ہونے جا رہی ہے 2 رکنی بینچ ہے، یہ بہت ہی اہم سماعت ہے۔ یہاں بھی ایک بڑا اچھا جو اپ سیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں آزاد کینڈیڈیٹ ان کو آزاد تصور نہ کیا جائے، ان کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہی تصور کیا جائے۔ اور اس طرح سے اگر اس درخواست کے اوپر کوئی خاطر خواہ آرڈر پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت اہم سماعت ہوئی ہے، وہاں ایک پی ٹی آئی کے رکن ہیں جن کے 9 مئی کے واقعات میں دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کوئی 4-5 مقدمات تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک درخواست آئی ہے۔ یہ جو دہشت گردی عدالت کے جج ہیں انہوں نے 4-5 جو مقدمات تھے، 5 تھے میرا خیال ہے، ان کے اندر جب وکلاء اور وہ وہاں پہ پیش ہوئے تو وہاں پہ اس کی تاریخ دے دی گئی، نیکسٹ ڈیٹ دے دی گئی اور عدالت نے بتا دیا کہ ان میں آپ کو نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی، لیکن بعد ازاں ان میں سے ایک کیس کے اندر جو ہے وہ ضمانت خارج کر دی عدالت نے۔ اس بات کو لے کر جو پی ٹی آئی ہے وہ ہائی کورٹ میں چلی گئی، پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ جب سماعت شروع ہوئی تو وکلاء نے جب یہ بتایا اور عدالت کی نوٹس میں یہ چیز آئی کہ اناؤنس کچھ کر کے جو دہشت گردی عدالت کے جج صاحب ہیں اور وہ بعد میں انہوں نے ضمانت خارج کر دی، حاضری بھی باقاعدہ لگی، وکلاء کی حاضری لگی اور باقاعدہ وہاں پہ جو ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ اڈاپٹ ہوا۔ تو اس کے باوجود بعد ازاں جب آرڈر کیا تو اس میں ایک مقدمے میں ضمانت خارج کر دی۔ اس کے اوپر عدالت نے بڑے حیرانگی کا اظہار کیا، انہوں نے تفتیشی سے پوچھا، پراسیکیوٹر سے پوچھا، وہ بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے، تفتیشی نے خاموشی اختیار کی اور عدالت بھی سمجھ جاتی ہے کہ اس میں اب معاملہ کیا ہے، تو عدالت نے ایک بہت بڑا حکم جاری کیا، انہوں نے کہا ہے وکلاء کو کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ وہاں پر یہ بات ہوئی تھی اور اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو ہم یہ جو جج صاحب ہیں دہشت گردی عدالت کے ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایکشن ہوگا کیونکہ جو ایک ناانصافی یہ دہشت گردی عدالتوں نے، اسپیشل کورٹس کی جو عدالتیں ہیں، انہوں نے اس عوام کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ جو ایک کھلواڑ بنا رکھا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو دوسری طرف بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے اندر کم بیک سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ایک ایم این اے ہے ملتان سے، یہ شاہ محمود قریشی فیملی کے رشتہ دار ہیں، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے تھے اور وہ نون لیگ میں جا کر نون لیگ کے حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے اور وہ الیکشن جیت گئے تھے، تبھی یہ نوٹیفیکیشن والا سلسلہ ہے، اور وہاں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار تھے وہ ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ جو ایم این اے ہیں یہ سابقہ اس ضلع کے پی ٹی آئی کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ زین قریشی کے ساتھ انہوں نے جا کر حامد رضا صاحب سے ملاقات کی ہے اور پی ٹی آئی میں یعنی حامد رضا صاحب کی جو جماعت ہے اس میں انہوں نے سنی اتحاد میں
شامل، یعنی ابھی سنی اتحاد کونسل میں جو شامل ہوگا اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا، تو وہاں پر انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف دو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، دوسری طرف دو ایم پی اے ہیں، ایک تو نوجوان ایم پی اے اور ایک دوسرے ایم پی ہیں جو جیت گئے تھے آزاد حیثیت میں، اور پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا جا کر علیم خان سے ملے، کیونکہ وہ جو آئی پی پی ہے اس کا شرازہ تو بکھر گیا، اس کی قیادت ساری استعفے دے دی اور انڈر گراؤنڈ ہو گئی، عوام نے ان کو بالکل مسترد کر دیا۔ وہ ایک یہ جو چھ ماہی پارٹی تھی اس کا اس طرح سے جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔ باقی اس کے علیم خان صاحب ہیں، پیسے شیسے کی بنیاد کے اوپر اور سسٹم کی جو ہے وہ حمایت کے اوپر وہ کچھ اس میں جان رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کے گلے میں مفرل شفرل ڈالے اور ان کو کہا کہ جی یہ بڑا جو ہے یہ انہوں نے آئی پی پی جوائن کر لی ہے۔ تو وہ جو نوجوان تھے دونوں ایم پی اے، انہوں نے ادھر سے نوٹیفیکیشن جب ان کا جاری ہو گیا، کیونکہ یہ کوئی لکھی پڑھی تو بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بس انہوں نے کہا جو آئی پی پی میں چلا گیا جو بھی ہے، اور نون لیگ میں چلا گیا، پیپلز پارٹی میں چلا گیا، سسٹم نے کہا کہ بس وہ جدھر بھی ہے، ہارا ہے جیتا ہے جو بھی ہے، کالا ہے چٹا ہے، اس کے جو نوٹیفیکیشن جاری کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہاں سے وہ جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کرا کے تو ابھی انہوں نے بھی پی ٹی آئی جوائن کر لیا، یعنی حامد رضا صاحب کو انہوں نے ملاقات کر لی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات کر لی ہے، اور اس طرح سے یہ تین کامیابیاں تو بالکل جو ہے وہ کھلے عام پی ٹی آئی کو مل چکی ہیں۔ کے پی کے میں ویسے ہی پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود کو 25 سے 30 کے درمیان جو سیٹیں ہیں ان کو اسپیشل کی بھی مل جائیں گی، اور اس طرح سے پشاور میں یا کے پی کے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پنجاب کے اندر بھی کیونکہ جتنے بھی جیتے ہوئے امیدواران ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر ہے، عوام کا پریشر ہے، ان کے اپنے ضمیروں کا پریشر ہے، بوجھ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عوام کی، یعنی جو بھی عوام کی کے ووٹوں پر جیت 2 نمبر طریقے سے غلط طریقے سے اس کو ہرا کر وہ ناجائز اس سیٹ کے اوپر قابض ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ عوام کے اندر کبھی بھی پذیرائی نہیں ملے گی۔ عوام اس کا ایک تو عوام میں ان کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا، ایون کہ اپنے گھروں میں وہ سر اٹھا کر آنکھیں اوپر کر کے نہیں بات کر سکیں گے، چل سکیں گے۔ دوسرا، جب وہ ضرور حج عمرے کے لیے جائیں گے، سرکاری خرچ پر حلف اٹھائیں گے جب اسمبلی میں جا کر، تو میرا خیال ہے کہ ان کے ضمیر ان کو رات کو سونے نہیں دیں گے، کیونکہ جب وہاں جا کر وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے اور آئین قانون ایمانداری اور یہ باتیں پھر ان کے منہ سے اچھی نہیں لگیں گی۔ وہ جس محفل میں ہوں گے، جس آفس میں ہوں گے، وہاں جو ملازم ہوگا، چوکی دار ہوگا، وہاں آنے والا، اور حلقے میں جائیں گے، فاتحہ میں جائیں گے، شادی میں جائیں گے، تو وہاں جو چھوٹے سے چھوٹے لیول کا بندہ ہے وہ بھی اور بڑا بھی، وہ ان کی طرف جب بات نہیں بھی کرے گا، کیونکہ ان کے ساتھ جب پولیس اور سسٹم اور ان کے ساتھ گارڈ ہوں گے تو ظاہر ہے بات کوئی نہیں کرے گا، لیکن ان کی طرف جو نظریں اٹھیں گی وہ بھانپ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ ہماری طرف کس طرح نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اور ان کا دماغ ہمارے ساتھ کیا سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیمت ہوگی ان کے لیے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔